شادی کی رات شوہر نے کہا، میری ماں بہت اچھی ہے، تم اس کی ہر بات ماننا، دیکھنا میری ماں تمہاری زندگی جنت بنا دے گی۔ اور میرے شوہر کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ میری ساس نے مجھے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی، بلکہ شوہر کے آنے سے پہلے مجھے پارلر لے جاتی اور کہتی کہ نئی دلہنوں کو شوہر کے آنے سے پہلے خوب بناؤ سنگار کرنا چاہیے، تاکہ تم دونوں میاں بیوی میں خوب محبت پیدا ہو جائے، تم دونوں ایک دوسرے کا دل جیت لو۔ میں بھی ساس اور شوہر کی محبت دیکھ کر پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے تو دنیا میں ہی جنت مل گئی تھی۔ شوہر بھی بہت اچھا تھا، وہ میری اور اپنی ماں کی خوب خدمت کرتا۔ عید آئی تو ساس کہنے لگی، بہو گاؤں سے ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں، آج تم اسپیشل تیار ہونا۔ میں نے نیا سوٹ پہنا اور پارلر سے خوب اچھا سا تیار ہوئی، مگر جب مہمانوں کے سامنے گئی تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ ان کے ساتھ میرا بہت پرانا۔ یہاں پر آ کر میں کہانی شروع کرتی ہوں۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں شادی ہو کر جب سسرال آئی تو میرے سسرال میں صرف 2 ہی لوگ تھے، میری ساس اور ایک میرا شوہر۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، میرے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں تھا۔ میرے شوہر عظیم میری اور بوڑھی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، بلکہ ان کی اکثر کوشش ہوتی کہ وہ اپنی ماں کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کریں، اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ عظیم اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرا شوہر میری ساس کا اتنا خیال رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساس نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اور جو بندہ اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ یقیناً اپنی بیوی کا بھی اتنا ہی خیال رکھے گا۔ جب میرا شوہر گھر میں داخل ہوتا تو اپنی ماں کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ اپنے شوہر کی دیکھا دیکھی میں بھی ساس کا بہت خیال رکھتی اور ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید میرے سسر کے مرنے کے بعد میری ساس نے میرے شوہر کو پالنے اور پڑھانے میں بہت محنت کی ہے، اسی وجہ سے میرا شوہر ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری ساس مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، مگر میں اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ میں انہیں کہتی، اماں جی آپ بستر پر بیٹھ کر بس حکم کریں، آپ کو ہر کام وہاں ملے گا۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور اکثر مجھے دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی اور میری ساس مجھ سے بہت خوش تھی اور ہم دونوں کے مثالی تعلقات تھے۔ میرا شوہر تو جیسے اپنی بوڑھی ماں کا مرید تھا، لیکن مجھے کبھی کبھار الجھن ہونے لگتی تھی، کیونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑنے کے بعد جس بندے کے لیے آپ یہاں آئے ہو اور وہ بندہ ہر وقت اپنی ماں کے پیچھے پھرتا رہے، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جاتا اور اکثر آدھی رات کو واپس آتا، جب تک میں نیند سے جھول رہی ہوتی، کیونکہ ان کی روٹین تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتے تھے، اور اس وقت میں ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی اور وہ وقت دونوں ماں بیٹے کا ہوتا، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ان کے درمیان میں جا کر بیٹھوں یا بات کروں۔ مگر انہیں ہم پر توجہ دینی چاہیے، میاں بیوی کی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے، میں کوئی چھوٹی سوچ کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اب کبھی کبھار مجھے الجھن ہونے لگی کہ میری ساس سارا دن گھر پر رہتی ہے، مجھ سے اتنی باتیں کرتی نہیں ہے، بس رات کی کوئی بات کر دیتی ہے یا میں کوئی بات کروں تو جواب دے دیتی ہے، آخر میرے شوہر سے اتنی گھنٹوں کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اب میں ان سے پوچھ کر ان کو گلہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکی تھی اور اب میں اپنے گھر میں مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے اور کوئی بھی گلہ نہیں تھا، ابھی وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، پر زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح میرا شوہر میری ساس کے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد گیا۔ میں جاگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ دیر تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ تھوڑا لیٹ آ جائے گا اور میں سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو میرا شوہر بستر پر نہیں تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کدھر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں واپس آئے اور کہا، وہاں باتیں کرتے کرتے ماں کے پاس سو گیا تھا اور اب اس کی آنکھ کھلی ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تو تھی نہیں۔ اس لیے میں خاموش ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وقت اپنے طریقے سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ گھر میں کھانا بھی میری ساس کی پسند کا بنتا تھا
اور میں جو شروع میں بڑے ذوق و شوق سے ساس کی خدمت کیا کرتی تھی، اب کسی حد تک اس چیز سے بیزار ہونے لگی تھی، جبکہ میری ساس مجھے ہر وقت نئی دلہنوں کی طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے پارلر بھی لے جاتی تاکہ میری خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آئے، مگر میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے، اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب میرا حق تھا، لیکن ساس اس پر پانی پھیر رہی تھی۔ میرا شوہر صبح تو اپنے کام پر چلا جاتا، شام کو واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد میرا شوہر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، اور رات کو جب میرے کمرے میں آتا تب میں سو چکی ہوتی، اور زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ مجھے میری ماں نے کسی سے بیر رکھنا نہیں سکھایا تھا، اس لیے مجھے اپنی ساس سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے ان کے کام تھے اور جس طرح وہ میرے شوہر پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی تھی، اس وجہ سے کسی نہ کسی حد تک مجھے اختلاف ضرور تھا، اور آہستہ آہستہ میرا یہ رویہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے ساس کے آگے پیچھے پھرتی تھی اور ان کی بہت عزت کرتی تھی، اب تھوڑا اس معاملے کو کم ہی اہمیت دیا کرتی تھی۔ احترام تو اب بھی کرتی تھی، لیکن ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہنے والا کام ختم ہو گیا تھا۔ میری ساس کو بھی شاید میرے اس رویے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، وہ سارے کام خود کر لیا کرتی تھی، لیکن میرے شوہر کے کان اس کے آگے پیچھے پھرنے والا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے اس موضوع پر میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ویسے ہی اس بات کو اثر بنا رہی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک میرا شوہر گھر آتا، اپنی بوڑھی ماں کی خیر خیریت نہ پوچھ لیتا، مجھے خود بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں ان ماں بیٹے کو الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے دل میں ان کے لیے بہت قدر و قیمت تھی، ان کو میں غلط نہیں سمجھتی تھی اور نہ ہی غلط کہتی تھی، لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کم از کم خود کو ٹائم ملنا چاہیے، آخر میری ساس وہ بھی تو کسی کی بیوی رہی ہوں گی، انہیں تو احساس ہوگا کہ عورت کو اپنے شوہر کی کس حد تک ضرورت ہوتی ہے۔ میرے شوہر کو سمجھ آتی نہیں ہے کہ دونوں کو مینج کر کے چلیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ جس عورت نے اپنی جوانی اکیلے گزار لی، اس بچے کے لیے تو ایسی کیا عورت کو احساس نہیں کہ وہ عورت بیاہ کر لائی ہے، وہ بھی ابھی جوان ہے، اس کی بھی کچھ خواب ہوں گے، تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ ایک دن مجھے اپنے شوہر سے ایک ضروری کام تھا کہ میں نے ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بات ساس کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ میاں بیوی کی ہزار باتیں ہو سکتی ہیں، وہ رات کو ہمیشہ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں نے کچن وغیرہ صاف کیا، سارے گھر کی لائٹس بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا، 3 گھنٹے، اور میرا انتظار کی حد ختم ہو گئی۔ مجھے نیند آنا شروع ہو گئی، میں ساس کے کمرے کی طرف بڑھی، میں شوہر کو بلا لاؤں، اس سے شاید میری ساس کو خود ہی احساس ہو جائے۔ کمرے سے ان ماں بیٹے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں کمرے کی طرف بڑھی تو مجھے شوہر کو بلانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ آج انکشاف کا دن ہے۔ میں دروازے پر پہنچی، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جو منظر مجھے نظر آیا، میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور کانوں نے سنا، وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھا۔ اسی وقت میں الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس موضوع پر اپنے شوہر سے کیسے سوال کروں، اور ان کا انتظار کرتے کرتے میں سو گئی۔ میرے شوہر ساری رات کمرے میں نہیں آئے۔ صبح کو اس نے ہمیشہ کی طرح کہہ دیا کہ باتیں کرتے کرتے وہاں ماں کے پاس دیر ہو گئی تھی، اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں سو گیا، لیکن اب اس بات کی سچائی میں رات کو دیکھ کر آئی تھی، بلکہ سن کر بھی آئی تھی، اور اب اس کے بارے میں سوال تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس پر کئی سوال بنتے تھے، لیکن جو میں نے سنا تھا اس کے بعد سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، میرا باپ بہت پہلے مر چکا تھا، اور میری ماں کو مرے بھی
کچھ سال ہی ہوئے تھے مجھے میری ایک خالہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ خود بھی بہت غریب تھی۔ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اچھے سے بیاہ دیا۔ یہی بہت بڑی بات تھی۔ اب مزید انہیں تنگ کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ انہوں نے میرا میکا آباد رکھا ہوا تھا، یہی ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ مجھے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا، لیکن میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی میری اتنی زیادہ جان پہچان تھی۔ خالہ کو کچھ بتانے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور اپنے شوہر اور اس کی بوڑھی ماں سے سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو میں ان ماں بیٹے کو بہت بہت مہان سمجھتی رہی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ ان سے صرف ایک ہی گلہ ہوا کرتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اس رات کے بعد میری آنکھیں کھل گئی تھیں اور میں نے خود کو اور اپنے ارد گرد غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری اتنی نیک اور اچھی ساس ہے، مگر ہمارے گھر میں کبھی کوئی سسرالی رشتہ دار نہیں آیا۔ نہ میری ساس کے میکے سے کبھی کوئی آیا تھا اور نہ ہی اس کے سسرال سے۔ میرے شوہر کا کوئی دوست بھی نہیں تھا، اور اگر کچھ تھے تو ان میں کوئی بھی گھر نہیں آتا تھا۔ ہاں، اگر میری ساس کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو وہ ضرور جاتی، مگر ہمارا گھر میں کوئی نہیں آتا، اور نہ ہی ہم کبھی کسی کے گھر گئے تھے، یعنی کہ ہم الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے۔ اس بات پر تو میں نے کبھی غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ تو پہلے سے ہی مشکوک تھے، اور میں نہ جانے ان کو کیا سمجھتی رہی۔ اب میں اپنی ساس سے تو کٹ ہی گئی تھی، ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے بھی کٹی ہوئی رہنے لگی، اور میں شاید ان سے ڈر کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب تو میرا شوہر اگر رات کو میرے کمرے میں نہ آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھی، اور میں شاید ان کے ڈر کی وجہ سے ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ سارا دن ساس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر اور ساس سے نفرت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ میری ساس کو میری اس رویے سے کچھ محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے اب وہ مجھ سے پوچھتی رہتی کہ بہو، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تم میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتی؟ میں بہت بور ہوتی رہتی ہوں، تم مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی، میرے پاس بیٹھتی بھی نہیں ہو۔ تم سارے کام چھوڑو، میرے پاس بیٹھ جاؤ، ہم تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ان سے کیا باتیں کرتی؟ پہلے اگر وہ ایسی کوئی بات کہتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میری ساس کتنی اچھی ہیں، لیکن اب اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں کسی نہ کسی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی تھی، اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اپنے کمرے کی چیزوں کو ادھر ادھر کرتی رہتی اور اپنے کمرے میں سو جایا کرتی۔ اب میں اپنے شوہر کے انتظار میں نہیں بیٹھی رہتی تھی، کبھی وہ جلدی آ بھی جاتے تو میں سو رہی ہوتی۔ اس معاملے کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ اب میری ساس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو بھی میرے رویے میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب وہ بھی کبھی کبھار مجھ سے سوال کرنے لگے تھے، لیکن اس کے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی جواب دینا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ اس رات کو میں دیکھ چکی تھی، اس کے بعد کچھ کہنا یا بتانا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ اب یہ دونوں ماں بیٹا مل کر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے، اور یہی ڈر تھا جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا رہتا تھا۔ اور میری پریشانی اس دن ڈبل ہو گئی جب عید والے دن میری ساس نے مجھے آ کر بتایا کہ گاؤں سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میری شادی کے بعد پہلی بار ہمارے گھر میں کوئی آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اچھی طرح سے تیار ہونے کو کہا۔ میں ان سے پوچھتی رہی کہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا، بس تم خود اچھی طرح تیار ہونا۔ پہلی بار تم ہمارے رشتہ داروں سے ملو گی، اس لیے تمہیں بہت خوبصورت لگنا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا عجیب ترین دن تھا۔ شوہر تو کیا، اس دن میری ساس بھی مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، بلکہ دوپہر میں زبردستی انہوں نے مجھے پارلر بھیج دیا، میں اپنی شکل کا حلیہ ٹھیک کروا کر آؤں۔ پھر جب میں پارلر سے واپس آئی تو میری ساس خود ہی میرے لیے نئے کپڑے منتخب کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میچنگ جولری، ہر چیز تیار تھی۔
لباس کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ کافی ہیوی تھا۔ وہ لباس اس طرح گھر میں پہننے والا نہیں تھا۔ میں نے اعتراض بھی کیا لیکن میری ساس نے کہا جب تک یہ لباس نہ پہنو تب تک لگتا ہی نہیں کہ شادی شدہ ہو۔ میں ان کی مرضی کے مطابق کپڑے پہن لیے اور جیسے جیسے وہ کہتی رہی ویسے ویسے تیار ہوتی رہی۔ میں نے کہا میں جا کر پہلے کچن میں کھانا نکال لوں گی، لیکن میری ساس نے کہا کہ کھانا میں دیکھ لوں گی، تمہیں کچن میں آنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی عظیم آج کا کھانا باہر سے لائیں گے، بس چائے بنانی پڑے گی وہ میں بنا دوں گی، بس تم اپنی تیاری پہ توجہ دو۔ میرے دماغ میں تو یہ بات تھی کہ شاید میری ساس کے رشتہ داروں کو پوری فیملی آ رہی ہے، لیکن میرے شوہر چاہتے تھے کہ میں ان سب سے زیادہ خوبصورت لگوں، اس لیے پورا دل لگا کر تیار ہوئی۔ شام کو میرے شوہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گھر آئے اور جب میرے شوہر نے مجھے آواز دی تو میں باہر نکلی تو دیکھا ٹی وی لانچ میں میرے شوہر کے ساتھ کچھ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اکیلے مرد تھے، کوئی بھی عورت ان کے ساتھ نہیں تھی، یعنی وہ رشتہ دار اپنی فیملی لے کر نہیں آئے تھے۔ میں نے جا کر بڑی عزت اور احترام سے ان کو سلام کیا۔ ان لوگوں نے اسلام کا جواب دیا اور بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے مجھے سر سے پیروں تک دیکھا۔ ان کی نظر مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، اس لیے میں نے فوراً بہانہ کیا کہ میں جا کر کھانا دیکھ لیتی ہوں، لیکن میری ساس نے مجھے پھر بٹھا دیا کہ کھانا میں خود دیکھ لوں گی، تم یہیں بیٹھو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ضد کرتی میری ساس اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے مجبوراً انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ اچانک سے میرے دماغ میں اس رات میرے شوہر اور ساس کی ہوئی باتیں یاد آ گئی اور مجھے لگا آج تو میرا کام تمام ہو جائے گا، اس لیے میں نے فوراً سے بہانہ بنایا اور کمرے میں آ گئی۔ لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے کہا باہر آؤ۔ میں باہر گئی تو وہ لوگ جانے کو تیار کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے زبردستی مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا، حالانکہ میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں ان سے پوچھا کہ میرا وہاں جانے کا مطلب کیا ہے، تو ان کے ساتھ تو کوئی عورت بھی نہیں ہے، ایسا کہاں اچھا لگتا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ جانا۔ لیکن میرا شوہر کہنے لگا چپ چاپ ساتھ چلی جاؤ اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب میں نے ضد کی تو میرے شوہر نے وہیں پر مجھے طلاق دے دی اور وہ مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ میرا سودا ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا میری ساس اور میرا شوہر اپنا کھیل کھیل چکے ہیں، اور جو کچھ اس رات کو میں نے سن لیا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ سب سچ ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا اس بات کا عملی ثبوت تھا۔ مجھے لگا اگر میں ان لوگوں میں پھنس گئی تو یہاں سے کبھی نکل نہیں سکوں گی، اس لیے ضروری ہے کہ میں راستے میں ہی کہیں نکل جاؤں۔ لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ میں گاڑی سے چھلانگ لگانے کی جدوجہد کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کوٹھے پہ موجود تھی اور وہاں کی بائی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی لڑکی تو بہت جاندار ہے، اچھی کمائی ہوگی۔ میں نے بہت شور کیا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلوم ہے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے، وہ تمہارا شوہر تو ہے نہیں، وہ تو ہمارا ڈیلر ہے، اس لیے چپ چاپ ابھی یہیں پڑی رہو، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، لیکن شاید ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جب میرے شوہر نے زبردستی مجھے باہر بلایا تھا تب میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے اپنا چھوٹا سا فون اپنے پاس چھپا کر لے آئی تھی، اور شادی کے بعد تو کبھی فون کی ضرورت پڑی نہیں تھی، کیونکہ شوہر صبح جاتے تھے شام کو واپس آتے تھے۔ کبھی کبھار اپنی خالہ سے بات کرتی تھی تو ساس کے فون سے کر لیا کرتی تھی، اور کمرے میں بات کرتی تھی تو شاید ان لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرے پاس بھی ایک چھوٹا سا فون ہے۔ آج یہ فون میرے کام آ رہا تھا۔ رات کو جب ہر طرف گھنگروں کی آوازیں آ رہی تھی اور کوٹھے پر موجود تمام لوگ مصروف تھے تو میں نے اپنے کمرے سے اپنی ایک دوست کو فون کیا جو کبھی میرے اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ شادی کے بعد ایک دفعہ میری اس سے بازار میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بھی شادی ہونے والی ہے اور اس کا بھائی پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو جب سارے حالات بتائے تو اس نے فوراً اپنے بھائی کو کال کی۔ سارا راستہ سمجھانے پر اس کے بھائی نے نفری بھیج کر اس کوٹھے پر چھاپا مارا اور رنگے ہاتھوں سب کو گرفتار کر لیا۔ مجھے تو اس نے ویسے ہی وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا، اس لیے مجھے کچھ نہیں کہا گیا۔
میرے لیے سب سے بڑی مشکل کام یہ تھا کہ میں اپنے خاندان کا سامنا کیسے کروں گی۔ اور دوسری بات، مجھے ان اماں بیٹے کی اصلیت معلوم کرنی تھی، کیونکہ اس رات میں دیکھ چکی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹا نہیں ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں بالکل ماں بیٹے والی نہیں تھی۔ اور وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لوگ مجھے ماریں گے نہیں، بلکہ یہ لوگ تو میرا سودا کر دیں گے۔ میری نشاندہی کرنے پر اسی رات میرے شوہر اور ساس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور جب ان کی اصلیت معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ماں بیٹا نہیں ہیں، بلکہ جو میری ساس تھی وہ خود طوائف ہیں، لیکن اسے ایک شخص سے پیار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کوٹھے پہ موجود سبھی لوگوں سے بغاوت کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میرا شوہر میری ساس کا بیٹا نہیں بلکہ عاشق تھا، اور وہ لوگوں سے پیسے کمانے کے لیے یہ کاروبار کیا کرتا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا بن کر مختلف شہروں میں رہتے اور ایسی لڑکیوں کو دیکھتے جو خوبصورت ہوں لیکن غریب ہوں، اور ان کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، پھر ان سے اچھا بن کر ملتے، ان کی شادی کرتے، کچھ عرصے بعد اسے بیچ دیتے اور دوسرے شہر میں جا کر کسی دوسرے شکار کی تلاش کرتے۔ یہ لوگ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر چکے تھے۔ آج وہ سب لوگ جیل کے پیچھے سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں اپنی خالہ کے پاس واپس آ گئی ہوں۔ خالہ بھی مجھ سے شرمندہ ہے کہ انہوں نے جلد بازی میں چھان بین کیے بغیر میری شادی کر دی تھی، مگر مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ وہ میری ماں تو نہیں تھی۔ آخر بس میں اتنا کہوں گی، اگر آپ نے کسی بیٹی کو اس طرح اٹھا کر پالا بھی ہے تو خدا کے لیے شادی کرتے وقت جلد بازی مت کریں۔ اس لڑکی کو بوجھ مت سمجھیں، چھان بین کر کے شادی کریں۔ میں تو کسی طرح ان شیطانوں کے چنگل سے نکل آئی ہوں، مگر ہر لڑکی کے ساتھ اس کی قسمت ساتھ نہیں دیتی۔